سورۃ النساء کی آیت نمبر 165، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ 25 مقامات سلیکٹ کیے ہیں۔ پہلے سلیکٹ کیے اتنی محنت سے، پھر ان کو ترتیب دی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایٹ رینڈم ان کو اس طریقے سے جمع کیا ہے، بڑی محنت کی ہے اس کو ترتیب سیٹل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو ایک سٹوری کی طرح پوری گفتگو سمجھ آ جائے ترتیب کے ساتھ۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول جو ہوا کرتے تھے وہ خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت اور دلیل نہ قائم کر سکے قیامت والے دن اپنے حق میں اللہ کے خلاف رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ چاہے تو انبیاء کے بغیر بھی اپنا تعارف کروا سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے انبیاء کو، رسولوں کو ذریعہ بنایا اپنی شناخت کروانے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ سکتے تھے، لیکن ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح سانس لینے سے ہماری بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہے، کھانے پینے کی حاجت بھی اسی طریقے سے پوری ہو جاتی۔ دیکھیں سانس فری ہے، اندازہ کریں، سانس وہ چیز ہے جو 2-2.5 منٹ سے زیادہ آپ روک نہیں سکتے، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ آپ کو خریدنا نہیں پڑتا۔ سب سے بڑا رزق آپ کا سانس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فری رکھا ہوا ہے۔ تو کھانا پینا بھی فری کر سکتا تھا جس نے سانس فری رکھا ہوا ہے، اور جب یہ بند ہو جائے، کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو پھر آکسیجن کے سلنڈر آپ ذرا مارکیٹ میں جا کے قیمت دیکھیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، فریلی سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، تو اگر یہ مارکیٹ سے 25 دفعہ ڈائلیسس کروانے پڑے تو لاکھوں روپے لگے، بغیر تکلیف کے ہمارے گردے ڈائلیسس کر رہے ہیں۔ دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے بغیر کسی پمپ کے، 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ 10,000 لیٹر پانی پمپ کرنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی موٹر چاہیے، اور خون کی وسکاسٹی تو پانی سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کو ذریعہ بنایا اپنی شناخت کا، ورنہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا محتاج نہیں ہے۔ ریفرنس نمبر 2، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، والحکم والنبوہ، اور اسے حکم دے کر بھیجیں اور نبوت، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی اس چیز کی جرت نہیں کریں گے کہ وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ لوگوں ہماری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ رسول جو ہیں وہ تو یہی حکم دیں گے کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بسبب اس کے کہ تم کتاب سے درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہو۔ یعنی یہ کتاب چاہے وہ جیوز کے پاس جو بکس تھیں، یا کرسچنز کے پاس، یا یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد، ان کتابوں کے درس کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی اس رزلٹ تک نہیں پہنچے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے۔ میں نے مارمری ایمینول کو جواب دیتے ہوئے آرتھوڈاکس کرسچن کو قرآن پاک اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو 5 اعتراضات اس نے کیے تھے، اس میں نے یہ تمام آیات کور کی تھی کہ آج کی ڈیٹ میں بھی، یعنی کہ 9 ربیع الاول 1448 ہجری بمطابق 23 اگست 2026، کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت ایسی نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں جو آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہو۔ ان ایمبیگوس، ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں شرک موجود ہو؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب ٹھہرا لو۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ خود تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لے آئے ہو؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے پروفٹ کبھی بھی اس چیز کا حکم دیں کہ پیغمبروں کو پوجا جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ ریفرنس نمبر 3، کمال آیات ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ عیسیٰ ابن مریم 5 اولو العزم پیغمبروں میں آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر رپورٹ ہوئے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر اور سورہ اشورا کے اندر۔ ان میں سے
عیسیٰ ابن مریم جو اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ ہے، ان کا دنیا میں واپس آنا معجزانہ ہے، اور پھر جو معجزے ان کو دیے گئے، مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا، اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے، اس طرح کے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں سمجھانے کی خاطر کہ واقعتاً عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ نے کوالٹیز دی تھیں وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ شیطان نے اگر گمراہی پھیلانی ہوتی تو ان کے نام پر پھیلائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی چیزیں دی تھی۔ آج دیکھ لیں آلموسٹ 2.25 ارب انسان ان کے نام کے اوپر شرک کر رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، خواہ وہ کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو سمجھانے کے لیے اور اس امت تک عقیدہ توحید پہنچانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ریفرنس نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 172 اور 173، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح ابن مریم کبھی بھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، وہ نفرت نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ یہاں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، آپ کسی عالم دین کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ فلاں، وہ کہتے ہیں جی اتنی لمبی دم لگائیں تب ہماری تسلی ہوگی اشتہارات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات سے نفرت نہیں کریں گے کہ انہیں کہا جائے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے کمزوری سمجھے کہ اسے سمپل کہا جائے، جبرائیل اللہ کا بندہ، میکائیل اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ، اس بات سے کبھی وہ نفرت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی ڈگری ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی اس طرح کی بندگی سے نفرت کرے گا، آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر میں آئے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر ان سب لوگوں نے بالآخر اللہ کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو کہ نفرت کرتے تھے، آپ نے ذرا پیچھے چلے جانا ہے، ذکر کس کا ہوا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم، فرشتوں کا، اور فرشتے بھی عام نہیں، مقرب فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ بھی یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آر محسوس کریں، تکبر کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اندازہ کریں، یہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آیا اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے ہم ان کے تمام اعمال برباد کر دیتے۔ ریفرنس نمبر 4 مشہور آیت جو میں نے کافی دفعہ کور کی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ یہ شیعہ وہی ہے جو پنجابی میں ہے، بابت شاہی کوئی نہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ ومن فی الارض جميعا، اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی ملکیت اس کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ الفاظ ہیں ہلاک کر دے عیسیٰ، ان کی ماں اور جتنے لوگ ہیں ان کو، یہاں پہ وصال شریف وفات شریف بھی نہیں آیا، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ دیکھیں غصہ تھا کرسچنز کے اوپر، سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو، تو کوئی توہین نہیں ہوئی، مقصد توحید بیان کرنا تھا، توہین کرنا نہیں تھا۔ کیوں؟ جب کوئی پیغمبر کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس میں تختہ مشق بظاہر پیغمبر بن رہا ہے، چونکہ میسج پہنچانا ہے مشرکین تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بالکل واضح کر کے بیان کرے گا۔ اور یہ اگلا ریفرنس اس کا ایپیکس ہے، ریفرنس نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی،
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اگر ان کو معجزات ملے، ان کا پیدا ہونا معجزانہ، اٹھایا جانا معجزانہ، دوبارہ آنا معجزانہ، تو کیا ہوا؟ ایک رسول تھے جس طرح اور رسول گزرے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی خدا نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، سب کو وہ کھلاتا ہے، سورۃ الانعام میں آیا۔ تو عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی جو خود کھانے کا محتاج ہو اس کو خدا کے مقابلے پہ کھڑا کرنا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف بھی دیکھو کس طرح اوندے منہ پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ کن کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی۔ میں نے ایک بریلوی کے سامنے یہ آیت پیش کی تو اس نے کہا دیکھیں نا عبادت کا ذکر ہوا ہے نا، تو ہم تو عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو پیغمبروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، اچھا تجھے بتاتے ہیں، آگے چل۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں تو باب تشائی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی ان کے مقابلے پر شے ہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریت ہے شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنا، ہر مخلوق کی ندا کو سننا، یہ ایک ہی ہستی کی کمپیٹنسی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ بھی کہہ دیا پیغمبر کو اور اولیاء کو بھی، یعنی اولیاء کے سردار سیدہ مریم اور انبیاء کے سردار 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من دون اللہ، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر لوگوں نے ان کو کھڑا کیا، لہٰذا جب توحید بیان ہوگی تو ہمارے جو استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کہ آٹومیٹکلی توہین ہو جائے گی، کیونکہ تم توہین اس کو سمجھتے ہو نا کہ جی عیسیٰ اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ نہ کسی کے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی کے نفع کے۔ اب یہ ساری باتیں اگر آپ کرسچنز کے سامنے رکھیں تو وہ کہیں گے یہ تو توہین ہو رہی ہے، انہوں نے تو خدا مانا ہوا ہے ان کو۔ بھائی اگر وہ توہین نہیں ہو رہی نا تو بریلویوں سے بھی ہم کہیں گے کہ جب ہم اگلی آیات آپ سے بیان کریں گے تو اس میں رسول اللہ کی کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ 5 ریفرنس تھے آپ کی بنیاد بنانے کے لیے۔ اب 6 ریفرنس سے آن ورڈ اسپیسیفکلی پروفٹ کی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیزیں آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ریفرنس نمبر 6 آیت نمبر ہے 110 سورۃ الکہف کی آخری آیت، اس کے اوپر کافی ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیں، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ جی بالکل ہم بھی اعلیٰ حضرت یہی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشی کے پوائنٹ آف ویو سے بشر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں تو کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اسپیشی آپ کی جو ہے وہ بشر ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ ظاہر، اس میں ہمیں شائبہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کچھ اور داخل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر میں بشر ہے اور اندر سے نہیں ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور ہدایت ہم مانتے ہیں، میں نے سٹارٹ ہی میں قرآن پاک سے بھی ثابت کیا، حدیث بھی بیان کر دی، لیکن آپ کی اسپیشی بشر تھی۔ اگر آپ اسپیشی کے طور پر نور کہیں گے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو آپ کم کر رہے ہیں، کیونکہ نور نے بشر کو سجدہ کیا ہوا ہے، نور نے مٹی کو سجدہ کیا ہوا ہے، تمام فرشتوں نے ہمارے باپ کو سجدہ کیا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو نور سے اوپر کا مرتبہ دیا ہوا ہے، تو آپ پروفٹ کو نیچے نہ لے کر آئیں۔ ہاں نور ہدایت ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت ہیں، صحابہ اکرام، اہل البیت، محدثین کی کتابیں، یہ سب نور ہدایت ہیں ہمارے لیے الحمدللہ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، لیکن بہت بڑا فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو سوائے اس ایک معبود کے اور کوئی نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا،
اور اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے شرک نہ کریں. اور عبادت میں دونوں چیزیں ہیں, ایاک نعبد اور ایاک نستعین. عبادت بھی اسی کی ہوگی اور دعا بھی اسی سے مانگی جائے گی. ہاں ظاہری اسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن غائب میں پکارنا دعا کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں, دعا صرف اللہ ہی سے, اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے. ریفرنس نمبر 7 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول. جب غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایکسیسو خون نکل گیا, آپ بے ہوش ہو گئے, تو آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں. دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی یہی آیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے اور رسول گزرے. اللہ کے لیے تو تمام رسول برابر ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں. افئن ماتا, اگر یہ مر جائیں, اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا انتقال فرما جائیں, حالانکہ ماتا کا ترجمہ مر جائیں ہی بنتا ہے, لیکن انہوں نے احترام مند ترجمہ کیا, یعنی وہ قرآن پاک میں سے بھی احترام اپنی طرف سے زیادہ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے بھی جو آگے جائیں گے وہ وصال کا لفظ استعمال کریں گے, حالانکہ وصال, وفات, یہ سارے عربی کے لفظ ہیں. او قتلا, یا شہید کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, لفظی ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا ہے, او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, یا وہ شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو کوئی اپنے قدموں سے الٹا پھرے گا, فلن یضر اللہ شیئا, تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, تم نے رسول اللہ پر کوئی احسان تو نہیں کیا تھا اسلام قبول کر کے, اگر رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو تم اپنے دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے. تو یہ مبارک آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلنے کے اوپر نازل ہوئی, لیکن دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوئی. صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی, سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اسے قتل کر دوں گا. اور وہ تعویل یہ کرتے تھے کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کے خزانے ہمارے پاس آنے ہیں اور نبی علیہ السلام نے دین کا غلبہ کرنا ہے, اور ان کا خیال تھا کہ آپ کی مبارک زندگی میں ہوگا. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیگیسی کو آگے چلانا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پروفٹ دنیا سے چلے گئے, کئی قبائل مرتد ہو گئے, ہزاروں لوگ دین کو چھوڑ کے چلے گئے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت کے ذریعے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور اس دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے, چاہے مشرک اس کا برا مان جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں گئے, آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے کفن ہٹایا, ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بیعت کو مخاطب کر کے یا نبی اللہ کہنا سیدنا ابوبکر کی سنت ہے. اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا ہے پھر سیدنا ابن عمر نے, 4 کتابوں میں ملتا ہے, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا واپس آتے سفر سے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرتے, پھر قبر رسول پر جا کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے, اور پھر اپنے باپ کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی انہوں نے یہ چیز سیکھی کہ نبی الاسلام کی میت کو مخاطب کر کے, حالانکہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں, یا نبی اللہ کہا. اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ گئی. اور پھر باہر تشریف لائے, نبی علیہ السلام کے ممبر پر خطبہ دیا, سیدنا عمر کو مخاطب کیا, وہ نہیں سن رہے تھے. پھر لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, میری طرف متوجہ ہو. ظاہر ہے ان کا احترام زیادہ تھا, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. پھر انہوں نے پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ کسی حدیث میں, خود سے بولا حمد و صلات کے بعد, الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. حالانکہ صحابہ کرام میں کوئی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
لیکن توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو اس لیول پہ اترنا پڑا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ کی عبادت کی نہیں ہے. سیدنا ابوبکر نے یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ بات سمجھائی جائے. لہٰذا آپ اس وسوسے کو بھی سیٹل کر لیں کہ بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے آپ کو فرضی جملے بولنے پڑتے ہیں. جب تم کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, تو سیدنا ابوبکر کے غلام انجینئر محمد علی مرزا کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, سمندر کیسے روکے گا؟ تو ہم سے ڈیمانڈ نہ کرنا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. نفع نقصان میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. خواہ آپ کی اچھی صحت کا معاملہ ہو, آپ کے کھانے پینے کا معاملہ ہو, آپ کے ٹوائلٹ کا معاملہ ہو, ہر چیز اس میں آتی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جی فرضی جملہ ہی صحیح. سیدنا ابوبکر نے تو صحابہ کرام کی نعوذ باللہ تمہاری ڈاکٹرن میں تنقیص کر دی کہ تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے. یعنی اس غم کی کیفیت میں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا چاہیے تھا, یعنی کہ درود شریف. وہاں پہ آپ کو کھجور کی گٹھلیاں نظر آنی چاہیے تھی. لیکن رسول اللہ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے, کیونکہ سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے ریلیٹڈ آیات نہیں پڑھی ہیں, توحید اسٹیبلش کرنے والی آیات پڑھی ہیں. یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور رسپانس دیکھیں, سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے, گھٹنوں کے بل گر پڑے. اور پھر ان کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کئی دنوں تک یہی آیت ایک دوسرے کو سناتے تھے ان کے غم کو غلط کرنے کے لیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول, ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام کی ڈھارس یہ آیت بنی. اور دوسری آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی, انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ریفرنس نمبر 8 سورہ الشورى, اس کی آخری آیات ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. اور کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے یہ, اس کی یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خود کلام کرے, الا مگر وحیا وحی کے طور پر, یعنی راز کے ذریعے اس کے دل میں کوئی بات اتارنا, او من وراء حجاب, یا پھر پردے میں, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا شب معراج. او یرسل رسولا, یا اس کے پاس کوئی رسول بھیجے, جس طرح کہ انبیاء کرام کے پاس, ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل آتے تھے. فیوحی بإذنہ ما یشاء, وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بلند ہے حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور یوں ہی ہم نے اپنی طرف سے آپ کے پاس اپنا خاص امر بھیجا, روح. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, آپ اس کے آنے سے پہلے نہ تو کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا, اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل. ایمان کا ترجمہ یہ کیا احکام شرع کی تفصیل, حالانکہ احکام شرع کتاب کے اندر ہی آتے ہیں. ایمان ڈیٹم لیول کا ہر پیغمبر کا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے, لیکن تفصیلات اس وقت اس کو پتہ چلتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے, ورنہ تو اس کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. 40 سال کا انتظار وحی کا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتا ہے, لیکن اس سے اس وقت خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پروفٹ ہوں, جب تک اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ طور پر مبعوث نہ کر دے. تو تم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب سے متعلق جانتے تھے نہ ایمان سے متعلق. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, ہاں ہم نے اسے نور کیا, یعنی اس وحی کو, جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہو.
صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی تمام اعمال اسی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ریفرنس نمبر 9. اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ڈیٹم لیول کی ہدایت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی ہدایت دیتا ہے، اس کا ذکر ہے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 7. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، بالکل پرفیکٹ کیا. یعنی ڈیٹم لیول کی ہدایت موجود تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوق میں اضافہ فرماتے ہوئے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا. لیکن ڈیٹم لیول کی ہدایت ہے، یہاں پہ آپ نے ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. ضال کا ورڈ یہاں پہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جو سورہ یوسف میں ہوا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، گمراہ تو نہیں ہو چکے. ایک پیغمبر کے بیٹے نے جو صحابی بھی ہے بیٹا بھی ہے اپنے باپ کے بارے میں یہ تو نہیں کہنا تھا کہ یہ میرے بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی محبت میں تھے. تو وہاں پہ ترجمہ جو ہوگا نا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں وہ ڈوب چکے ہوئے تھے، تو وہی ترجمہ یہاں پر ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی کبھی گمراہ ہوئے نہیں ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا. مبعوث ہونے سے پہلے بھی جو 40 سال کا عرصہ ہے وہ حفاظت میں رہے. وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کا اشارہ بھی آپ کو مل جائے گا. باقی ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے ورڈ استعمال کرنا بالکل درست ہے. نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اعلیٰ درجے کی. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا ابو بکر کی جب بیعت کی گئی تو اگلے دن حضرت ابو بکر نے ممبر سے جب خطبہ دینا تھا تو اس سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے چند ابتدائی کلمات کہے. ان میں سے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ بڑا کمال کا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند فرمایا جو اس نے اپنے پاس ان کے لیے رکھا تھا، یعنی اس دنیا سے بہتر جگہ میں وہ چلے گئے. اور تمہارے پاس اللہ کے نبی وہ کتاب چھوڑ کر گئے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی اور تمہیں بھی اسی کتاب کے ذریعے ہدایت ملے گی. اندازہ کریں ہدایت کے الفاظ ہیں اور کون؟ حضرت عمر. یہ کہتے ہیں نا یہاں پہ جی اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتے. بھئی سیدنا ابو بکر کوئی اللہ تو نہیں تھے نا، اور نہ حضرت عمر کوئی اللہ تھے، بندے ہی تھے، اور انہوں نے یہ بات کی سمجھانے کے لیے. بالکل بات درست ہے. ریفرنس نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 ایک کلاس کی آیات ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی انہیں قیامت والے دن ہمارے حضور پیش ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے یا ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، وہ کہتے ہیں نبی یا تو اس قرآن کو بدل دو یا اس کے سوا کوئی اور کتاب لے آؤ. یعنی یہ قرآن اتنی سخت کتاب ہے اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ہمیں ہضم ہونے والی نہیں ہے. کوئی نارمل گفتگو، کوئی میٹھی میٹھی، کوئی طارق جمیل سٹائل کی گفتگو، کوئی غامدی صاحب کے سٹائل کی گفتگو ہونی چاہیے. یہ بڑی سخت گفتگو کرتی ہے کتاب. یا تو اس کتاب کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے بھی بالفرض سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم بہ، نہ میں تمہیں اس کتاب سے متعلق خبردار کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو بے شک میں اس سے پہلے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میں نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے اور میری زندگی کھلی کتاب ہے. نہ میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار کی، نہ کسی شاعر کی صحبت کی، اور اچانک میں ایسا کلام لے کر آیا ہوں کہ شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں. اس طرح کا کلام پروڈیوس کرنے کے لیے تو بڑی ریاضت کی ضرورت ہے.
اور میرا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میں ایک کامیاب مکے کا تاجر تھا، دور دور تک میرے کوئی ایسے عزائم نظر نہیں آ رہے تھے. یہ اچانک اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو میری اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ میں اللہ کا پروفٹ ہوں، صادق اور امین تھا، امانتیں میرے پاس رکھواتے تھے، سچا تھا، زندگی اوپن کتاب کی طرح تھی، کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، کبھی کسی شاعر کے پاس جا کے نہیں بیٹھا اس حوالے سے کہ میں نے اس سے کبھی سیکھا ہو. اور کلام میرا ایسا ہے کہ بڑے بڑے شعراء بھی پریشان ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا. ریفرنس نمبر 11، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے 51 تک، یہ اسی کی کنٹینیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز آپ کے مخالفین کو شک میں ڈال دیتی، یا آپ کے مخاطبین کو بھی شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ تو روشن آیات ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے جھگڑا تو نہیں کرتے مگر جو لوگ ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی جو معجزہ وہ چاہتے تھے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. یعنی یہ کتاب رسول اللہ کا معجزہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ دعوی نبوت والا معجزہ رسول اللہ کا صرف قرآن ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا. آج جیزس کرائسٹ کا معجزہ کوئی ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو اژدہا نہیں بنا سکتے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کے پاس بھی معجزہ تھی، صحابہ کے پاس بھی، اور آج بھی، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی یہ معجزہ ہے. الحمدللہ. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں. یہ قرآن معجزے کے طور پر کافی ہے. ریفرنس نمبر 12، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 86. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر کر لے آئے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. اب اس کی دو طرح سے تشریح کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ میں آیا کہ آپ علیہ السلام کو بشارت دے دی گئی کہ آپ مکہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے واپس آ جائیں گے. اور ایک تشریح اس اعتبار سے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے مخالفین کے ساتھ پیش کیے جائیں گے اور آپ اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں گے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی تمہیں تو امید نہیں تھی کہ تمہیں کتاب دی جائے گی. یہ اسی کی تشریح کے آپ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا. الا رحمتا من ربک، ہاں یہ تمہارے رب کی رحمت ہے تمہارے حق میں، تمہیں کوئی امید نہیں تھی کہ تمہیں کتاب دی جائے گی، یعنی آپ کوئی بچپن سے انتظار نہیں کر رہے تھے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا تم کافروں کے پشت پناہ کبھی نہ بننا. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیات سے نہ روکے. بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں. وادع الی ربک، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں شامل نہ ہونا، یعنی ان کے ساتھی نہ بننا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے تاکہ امت تک میسج پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں کتنا سٹریٹ فارورڈ ہے. ریفرنس نمبر 13، کمال کی آیت ہے یہ، میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 50. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی،
تو میں ہدایت میں ہوں اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. یعنی یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ. جو پیچھے سے میں نے جڑ ڈالی تھی نا سورہ عشورہ کی کہ اس کتاب کے ذریعے ہم نے ہدایت دی, اس کی سپورٹ میں یہ ساری آیات ایک ترتیب سے میں نے جمع کی ہیں. اے نبی تم فرماؤ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پہ ہوں تو میں خود سے نہیں ہوں بلکہ اس وحی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی. انہ سمیع قریب, بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. ریفرنس نمبر 14. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی بنیاد پہ سعید اسد صاحب نے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے میرے اوپر فتوے لگائے کہ انجینئر جو ہے وہ اتنا بڑا گستاخ ہے. حالانکہ مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے میرا ایک کلپ دیکھا اور پھر چڑھ دوڑے. یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ قرآن پاک کی آیت تھی, سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9. قل ما كنت بدعا من الرسل, اے نبی تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یہ بدعت کہتے ہیں نا نئی چیز کو. میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بی ولا بکم, اور میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی, اور میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی گئی. وما انا الا نذیر مبین, اور میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا. اچھا اب اس میں تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں ان کے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے بعد گلا شکوہ میرے سے کرتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اور بھائی ہم سے پوچھ تو لو اس آیت کی تشریح, تم نے تو لوگوں کو تشریح بتانی تھی, تم نے فتوے لگانا شروع کر دیے. بیسیکلی کافر رسول اللہ سے معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ یہ معجزہ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھائیں. وہ آگے آیات آ رہی ہیں, میں نے ترتیب میں رکھی ہوئی ہیں. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرمائیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جب رسول آتے ہیں تو وہ دعوت پیش کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سٹیجز سے ان کو گزارتا ہے, الٹیمیٹلی اہل ایمان کو اور اہل کفر کو الگ کرتا ہے, پھر عذاب آتا ہے. معجزات آئیں گے تو اس کی مرضی سے, اور عذاب آئے گا تو اس کی مرضی سے. یہ دو چیزیں تھیں جو کفار مکہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ جو ہمیں دھمکی لگاتے ہو, یا معجزہ دکھاؤ یہ والا. تو اس کے مقابلے پر کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ڈیسیژن کیا ہے اس حوالے سے کہ مجھے کب اس سرزمین مکہ سے نکالے گا اور مدینہ شریف لے جائے گا. اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں لے کے جانا ہے, اور تمہارے اوپر عذاب کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ کب ہوگا, کس انداز میں ہوگا, مجھے نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, اور معجزات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میرا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی, رسول اللہ کی آخرت کی بات نہیں ہو رہی تھی. رسول اللہ تو ظاہر ہے دنیا میں ہدایت کے امام ہے. اب اس آیت کا مذاق اڑانا بیسیکلی اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے. بجائے اس کے کہ یہ تشریح بیان کرتے, یہ کہتے ہیں اس طرح یار ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. کوئی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی تو میں اگلی جو بات کروں گا وہ تو مزید آپ کو تکلیف پہنچائے گی اس حوالے سے کہ آپ کو قرآن و سنت کے بالکل مخالف باتیں بتائے گی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, کم از کم 2 طرق آئے ہیں اس کے. ام العلا ایک صحابیہ تھی, ان کے پاس ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. فوت ہو گئے, ظاہر ہے ان کو بڑا قریب سے آبزرو کیا تھا انہوں نے. تو نبی علیہ السلام جب ان کی میت پر آئے تو ام العلا نے حضور کی موجودگی میں ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے لیے جنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ اللہ کی قسم, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, جنت جہنم کی نہیں ہو رہی, کیونکہ قرآن پاک میں یہ آیت آئی بھی تھی, سیم انہی الفاظ کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے یہ بات نہیں کی کہ فلاں جنت میں ہے. تو مجھے بتائیں یہ عبد القادر جیلانی کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحیفہ دیا ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تیری وجہ سے عبد القادر میں نے ان سب کو بخش دیا ہوا ہے, ولی اعوذ باللہ تعالیٰ. ام العلا ایک صحابی کے بارے میں بات کر رہی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے جب ان کو اس معاملے میں تنبیہ کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے پھر کسی کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیدھا جنتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد ام العلا نے خواب دیکھا جس میں پانی کا ایک چشمہ دکھایا گیا ان کو. تو نبی علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ یہ عثمان کا عمل ہے, یعنی واقعتاً وہ جنت میں پہنچ گئے, لیکن وہ وحی کی تائید کے ساتھ, یعنی کہ خواب ایک وحی الہی کا ذریعہ, اور جب حضور دنیا میں موجود ہوں تو کنفرم. ادروائز آج تو آپ کو پتہ ہے بریلویوں کو خواب میں نبی علیہ السلام نظر آئے تو دیوبندی نہیں مانتے, اور طارق جمیل صاحب کہیں کہ جنید جمشید رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا تو بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لو سامو. تو یہ وہ مبارک آیت تھی جس کو یہ سمجھتے تھے بڑی گستاخانہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج اس کو اس حوالے سے بریف کر دیا الحمدللہ. ریفرنس نمبر 15
سورہ الانبیاء، اس کا نام ہی ہے سورۃ الانبیاء. اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بیان کیا ہے. کاش سورۃ الانبیاء ہی کوئی پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ تو اسے عقیدہ توحید واضح ہو جائے گا. اس کے سٹارٹ ہی میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کافر اعتراض کیا کرتے تھے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہیں جو اس کو آتے ہیں، جو یہ وہی بیان کرتا ہے، یہ رات کو خواب دیکھتا ہے صبح آ کے بیان کر دیتا ہے. بل افتراہ، بلکہ نہیں یہ من گھڑت اس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. ظاہر ہے خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا کیا الزام لگانا ہے. یعنی یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، ہم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں کبھی کو کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، کبھی کہتے ہیں جناب یہ چھپا ہوا رافضی ہے، کبھی کو کہتے ہیں یہ اندر سے وہابی ہے، اس کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، ایران سے فنڈنگ آتی ہے. یہ ہمیشہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. دیکھیں اعتراضات کتنے زیادہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اعتراض نقل کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اگر کافر کا عقیدہ بیان کیا جائے تو 295C نہیں لگتی، جس طرح میرے اوپر انہوں نے لگوا دی تھی پچھلے سال. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ اس وقت میلاد کے مہینے میں یہ لوگ جلسے کر رہے تھے کہ دیکھو ابلیس قید ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آج ختم نبوت کا مجاہد تو باہر ہے، اور جنہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر امت کو دھوکہ دیا اور بابوں کا دین بتایا، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، وہ آج اندر ہیں اور ختم نبوت کا مجاہد رڈز پڑتا ہوا باہر ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بلکہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں، بلکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، افطرا کرتا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے معجزے کیوں نہیں لے کر آتا جس طرح کے اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. اگلے سے مراد جو گزر چکے ہیں. یہ بھی ذرا اردو میں آپ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے سیکھ لیں. بعض لوگ نیچے میرے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ انجینئر صاحب اگلے کیوں بولتے ہیں، یہ آپ غلط بولتے ہیں، حالانکہ اردو خود نہیں آتی. اگلے وہ ہیں جو گزر کے آگے اللہ کے پاس پہنچ چکے، ہم ان کے پچھلے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر دوسرے انداز میں ہم بولیں گے تو ہم بولیں گے پہلے جو گزر چکے اور ہم بعد والے ہیں. وہ جو پہلے ورڈ ہے نا وہ ان کے لیے استعمال ہوگا، ہم ان کے دوسرے ہیں. لیکن اگلے ہمارے وہ ہیں، وہ آگے آگے پہنچ چکے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو اگلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ اس نبی کو کیوں نہیں دیے گئے؟ یعنی یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ مردے زندہ کر کے دکھائیں. اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس نبی کی بات کر رہے ہو، ان کی امت میں تو ایک ایسا شخص جو ان کے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہوگا. یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی کہتے ہیں نا بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. یعنی اتنا بدتر کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی کیا گزرا ایک صحابی کے، وہ بھی مردے زندہ کرے گا، تو تم نبی سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر یہ معجزہ دکھا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معجزہ قرآن ہی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ہاں اس نبی کو وہ والا معجزہ نہیں دیا جائے گا. اندازہ کریں یہاں لوگوں نے کیا کیا معجزات کرامات کے نام کے اوپر مشہور کر دیے ہیں. بلکہ وہ خادم رضوی صاحب تو کہتے تھے جی وہ ایمبولینس میں ممتاز قادری زندہ ہو گیا، اور جیسے ہی پولیس والے آئے تو وہ دوبارہ لیٹ گیا. وہی باہر نکلتا پولیس والوں کو بھی بریلوی کرتا، پوری ریاست بریلوی ہو جاتی، امریکہ بریلوی ہو جاتا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا جن کے پاس وہی بھیجی گئی. یعنی عورتوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اور انسانوں کی اسپیشی یعنی نو میں سے ہی پیغمبر آیا کرتے تھے. نوحی الیہم، ان کے پاس وہی آتی تھی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لو، جو میں نے آیت پہلے بھی کور کر دی. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے کسی پیغمبر کا جسم ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، یعنی تمام کھانا کھانے کے محتاج تھے. وما کانوا خالدین، اور نہ ہم نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے، یعنی سب کو موت آئی. مجھے بتائیں انبیاء سے متعلق عقیدہ پہلے صفحے پر پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی پیغمبر ہم نے نہیں ایسا بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہتے، دنیا سے چلے گئے. ریفرنس نمبر 16، یہ وہ آیات ہے جن کا میں نے کافی دفعہ آج کے لیکچر میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے، آپ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو اسی قسم کے ٹینجیبل
فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات آپ بھی ہمیں دکھائیں, اور یہ 9 معجزات ہیں, یہ ہمیں کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے. اب وہ دیکھیں کیا معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 آنورڈ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی, یعنی ان کی ہدایت کے لیے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, تو اکثر لوگوں کی ناشکری میں, انکار میں اضافہ ہی ہوا. یعنی ہونا تو چاہیے تھا جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے وہ حق بات کو قبول کرتے, لیکن گیر الٹا لگا ہوا ہے, انکار کر کر کے وہ مزید ہی گمراہ ہوئے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, لن نؤمن لک حتی, ہم کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا, تم زمین میں کوئی ہمارے لیے چشمہ جاری کر کے بتاؤ. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام جب قرآن میں سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں, سورۃ البقرہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور پانی کے چشمے رواں ہو گئے, تو ڈیمانڈ تو اپنے درجے میں ان کی درست تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا معجزہ قرآن کو بنایا تاکہ قیامت تک کے لیے رہے. اس زمانے میں وہ دکھا بھی دیا جاتا, تو آج کے لوگوں کے لیے تو معجزہ نہیں ہونا تھا جب تک ویڈیو موجود نہ ہو, اور پھر وہ ویڈیو بھی فورینزک کے ذریعے ثابت ہو, تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی معجزہ نہیں نبی علیہ السلام کو دیا. تو پہلا معجزہ کیا, زمین میں چشمہ جاری کر دو. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, اور اس میں تم نہریں رواں کر کے دکھاؤ, یعنی صرف باغ نہیں, اس میں نہریں بھی رواں کرو. او تسقط السماء کما زعمت علینا, یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا کہ تمہارا ماننا ہے کہ تم گرا سکتے ہو, کسفن, ٹکڑے ٹکڑے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ, یعنی امتحان ہی ختم ہو جائے. او یکون لک بیت من زخرف, یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر ہو, یعنی اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا. ہاں, جو کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے کہ پورا درخت, اس کی جڑیں پتے سونے کے بن گئے. علی اجویری صاحب نے اپنے پیر بھائی کا واقعہ نقل کیا اپنے پیر صاحب کے بارے میں, یعنی وہ پیر بھائی بھی علی اجویری صاحب کو کہانی کروا کے چلا گیا, اور پیچھے مصباحی صاحب وہ کہانی لپیٹنے کے واسطے بیٹھے سن, وہ سانو سنا رہے ہیں. اور نبی اسلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ تمہارا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے. او ترقا فی السماء, یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک, اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں ہم مانیں گے. حتی, یہاں تک کہ تنزل علینا کتابا نقرؤہ, یہاں تک کہ تم ایسی کتاب لے کر نازل لاؤ ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھ سکیں. وہ تو پھر سورہ الانعام میں, سورۃ الحجر میں آیا کہ اگر ان کے سامنے کتاب نازل ہو, یہ اس کو ٹچ بھی کر لیں, تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا. ماننا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا جا رہا, کیونکہ منہ مانگا معجزہ دکھایا جائے تو پھر عذاب آ جاتا ہے. قل سبحان ربی, اے نبی تم فرماؤ پاک ہے میرا رب. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو نہیں مگر ایک انسان اور ایک رسول, یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے معجزات, میں انسان ہوں, رسول ہوں, میرا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا, اور لوگوں کو روک کر رکھا ایمان لانے سے, اذ جاءہم الہدی, جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی. الا ان قالوا, اس ایک ریزن نے کہ وہ کہتے تھے, یہ میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں, لفظی ترجمہ نہیں کر رہا. ابعث اللہ بشر رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا. یعنی انبیاء کرام کا انکار اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ انسان کیوں رسول بن گیا ہے. اب مجھے بتائیں, اگر فرشتہ آتا تو انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ فرشتے کو تو کبھی سر درد نہیں ہوا, فرشتے کی تو بیوی نہیں ہے, اس کی تو بیٹی نہیں ہے, اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے کہ اسے اس اولاد کے غم سے گزرنا پڑے, تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ بہانہ کرنا تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس بہانے کا جواب دے رہا ہے. قل لو کان فی الارض ملائکہ, اے نبی تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے, یمشون مطمئنین, وہ چین سے اس میں چلتے پھرتے, لنزلنا علیہم من السماء, تو ضرور ہم آسمان سے نازل کرتے ان پر ملک الرسولہ, فرشتے کو رسول بنا کے. چونکہ زمین میں اب آباد ہے انسان, تو انسانوں میں ہی رسول آئیں گے. ریفرنس نمبر 17, سورۃ الانعام کی وہ آیت جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف جب دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو یہ آیت کوٹ کی. دیکھیں جب یہ رد کرنے پہ آتے ہیں تو پیورلی علمی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ بابے لانچ کرو, وائٹ ہاؤس کو غائب کریں, مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں, اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کریں, امریکہ سے لا کے راوی کے پل پہ رکھیں,
تو اس کے جواب میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے 8 سے 4 سال پہلے میرے خلاف مضمون لکھا، اس میں یہ آیت لکھی اور صحیح ترجمہ اس کا لکھا. انہوں نے کہا یہ تو نبی نہیں کر کے دکھا سکتا، تو آپ ہمارے بابوں سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ اندازہ کرو، کل تک تو بابے جو ہیں وہ نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے تھے، آج جب ہم نے ڈیمانڈ کی تو ہمیں صحیح عقیدہ بتانا شروع کر دیا. کل تک ہمیں آصف بن برقیہ کی باتیں کرتے تھے اور تخت بلقیس کی باتیں کرتے تھے، آج جب ہم نے ڈیمانڈ کیا تو ان کا جی اس طرح تو کوئی کر کے دکھا ہی نہیں سکتا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 35. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا تم سے اعراض کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اے نبی یعنی کافر آپ کی بات قبول نہیں کر رہے، اس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور پھر ان کے لیے ان کی من پسند نشانی لے آئیں. یعنی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، وہی 9 معجزات، آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور ان کی مرضی کا معجزہ لا کے ان کو دکھا دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا، لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی ہرگز آپ نادان لوگوں میں شامل نہ ہو. میں نے جاہل کا ترجمہ نادان کیا، اعلیٰ حضرت نے گستاخی سے بچنے کی خاطر اپنے الزام میں جو سمجھتے ہیں وہ یہاں ترجمہ کیا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بننا. حالانکہ یہ سارا خطاب نبی الاسلام کو ہو رہا ہے، اے سننے والے، کیونکہ نبی الاسلام کی طرف منسوب کرنے کو وہ گستاخی سمجھتے تھے. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب بھی یہاں پہنچے تو کہا جی میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے سورہ ہود میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حوالے سے توجہ دلائی کہ آپ نے کافر کے لیے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کے حق میں یہ دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کے اہل میں آتا ہی نہیں ہے، اس کے اعمال ہی دوسرے لوگوں والے ہیں، یعنی منافق تھا وہ کھل گیا اینڈ پہ. اس میں بھی آتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نوح تم نادانوں میں شامل نہ ہونا. وہاں اعلیٰ حضرت نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے، وہاں اے سننے والے نہیں کیا. یعنی اعلیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو تو نادان ماننے کے لیے تیار ہیں، نبی الاسلام کے لیے ورڈ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ نہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نادان کہا ہے نہ نبی الاسلام کو، بلکہ اس ایٹیچیوڈ کی بات کی ہے. اور نبی الاسلام نے چونکہ ایسا نہیں کیا تو ان کے اوپر فتویٰ لگتا بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی اس غلطی کے اوپر رجوع کر لیا جو اجتہادی غلطی تھی، گناہ کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو قبول نہیں کرتے مگر وہ جو بات سن لیتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہی اٹھائے گا. اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، حق بات قبول نہیں کرتے، گویا کہ وہ مردے ہیں، اور جو بات سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ وہ زندہ ہیں. تو یہ 36 نمبر آیت بھی میں نے ساتھ ہی اس میں کور کر دی.